میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا ہے، یہ اللہ کا بے انتہا احسان کرم ہے۔ جتنا اس پر ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں کم ہے۔ ابھی یہ نعمت ہمیں چونکہ ملی ہوئی ہے، اس لیے قدر نہیں ہے۔ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، قبر کی زندگی میں ہوں گے، پھر ہمیں اس نعمت کا احساس ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے جتنا ہو سکے ہم سے عبادتیں کریں، رمضان کی قدر کریں۔ رمضان کا پہلا عشرہ جو کہلاتا ہے وہ رحمت کا کہلاتا ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا کہلاتا ہے۔ تیسرا عشرہ جو ہوتا ہے وہ جہنم سے چھٹکارے کا ہوتا ہے۔ اور اللہ کا دیکھیں کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں وہ دعا بھی بتلا دی کہ اگر پہلے عشرے جو 10 دن کے پہلے والے روزے ہوتے ہیں، چونکہ وہ رحمت والا عشرہ ہوتا ہے، تو اس عشرے میں یعنی پہلے عشرے میں کیا دعا پڑھنی چاہیے، اس عشرے کی کیا دعا ہے، یہ بھی ہمیں بتلا دی۔ اسی طرح دوسرے والے 10 دن جو ہوتے ہیں بیچ کے، یہ مغفرت کا ہوتا ہے، اس میں کون سی دعا پڑھنی ہے یہ بھی ہمیں بتلا دی۔ تیسرا عشرہ جو ہوتا ہے آخری 10 دن کا، جو جہنم سے چھٹکارے کا ہوتا ہے، اس میں کیا دعا پڑھنی چاہیے، کون سی دعا ہے، وہ بھی ہمیں بتلا دی ہے۔ اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم پڑھیں گے تو ان چیزوں کو پا لیں گے، اور اگر نہیں پڑھیں گے تو اوروں کی طرح ٹائم برباد کرتے رہیں۔ اس مہینے میں تو ہمیں پورے رمضان میں خوب اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی چاہیے، خوب توبہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، تسبیحات درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے، نفلی نمازیں جہاں تک ہو خوب پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، رحمت کی، مغفرت کی، جہنم سے چھٹکارے کی، ہر چیز کی دعا اللہ سے مانگیں۔ آج میں آپ کو پہلے عشرے کی دعا بتانے جا رہا ہوں۔ جب دوسرا عشرہ شروع ہوگا تو دوسرے عشرے کی دعا بھی بتاؤں گا، پھر تیسرے عشرے کی دعا بھی بتاؤں گا۔ تو آج جو پہلے عشرے یعنی شروع کے 10 روزوں میں پڑھنے کی جو دعا ہے وہ بتانے جا رہا ہوں۔ یہ دعا دراصل قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو 18ویں پارے میں ہے۔ پارے کی سٹارٹنگ میں جو سورت ہے اس کی بالکل لاسٹ والی آیت ہے۔ اسکرین پر آپ دیکھیے، آپ کو یہ دعا دکھائی دے رہی ہوگی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ پہلے عشرے کی شروع کی جو 10 دن ہے، شروع کے جو 10 روزوں کی دعا ہے یہ۔ تو شروع کے 10 روزوں میں ہم جتنے بھی دعائیں مانگیں، ہمیں اس دعا میں اس دعا کو بھی ایڈ کر لینا ہے، ساتھ میں اس دعا کو بھی ہمیں ضرور ملا لینی ہے، ضرور اس دعا کو بھی ہم مانگیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگیں، رو رو کر مانگیں، جتنا ہو سکے اس دعا کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، بیٹھے ہوں پھر بھی اس دعا کو مانگیں، لیٹے ہوئے ہیں ابھی نیند نہیں آ رہی ہے پھر بھی اس دعا کو مانگیں، نماز کے بعد جب ہم کوئی دعا مانگتے ہیں اس میں بھی اس دعا کو مانگیں، خوب مانگیں، جتنا ہو سکے ضرور مانگیں۔ انشاءاللہ جب دوسرا عشرہ شروع ہوگا تو دوسرے عشرے کی دعا بھی بتاؤں گا، پھر تیسرے عشرے کی دعا بھی یاد کراؤں گا جب تیسرا عشرہ شروع ہوگا۔ تو اس کلپ کو تمام بھائیوں اور بہنوں تک آپ شیئر بھی زیادہ سے زیادہ کیجئے، تاکہ انہیں بھی شروع کے جو 10 روزے ہیں ان کی جو خاص دعا ہے پہلے عشرے کی وہ یاد ہو جائے، اور آپ بھی یاد کر لیجئے۔ اب اس کے بعد والی جو کلپ آئے گی اس میں یہ بتاؤں گا کہ کن کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چونکہ ان چیزوں کا جاننا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ جب ہمیں پتہ چلے گا کہ ان چیزوں کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان چیزوں کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، تو ہم ان چیزوں سے بچے ہوئے رہیں گے اور ہمارے مائنڈ میں کوئی کنفیوژن بھی پیدا نہیں ہوگا۔ تو اس کلپ کو بھی ضرور دیکھیے، اور جو کلپ آنے والی ہے اس کو بھی آپ دیکھیے، اور اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسکالر مفتی خضر حیات پارس منی کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر ملیں گے آپ کو مفتی صاحب کے بیانات، اسلامک ہسٹری، شرعی مسائل اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو۔ جزاک اللہ۔